وبالله التوفيق. الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسوله وصفيه من خلقه محمد الصادق الأمين القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے دورہ قرآن مجید رمضان 2023 کے تعارفی لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تعارفی لیکچر میں انشاءاللہ جو موضوعات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلا موضوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ تعریف و فضائل اور مقاصد اور حقوق، یعنی قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، قرآن مجید کے ذاتی اور صفاتی نام کیا ہے، اہمیت و فضیلت اور قرآن سیکھنے کی فضیلت کیا ہے، نزول قرآن کے مقاصد کیا ہے، اور قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہیں۔ دوسرا موضوع جو ہم پڑھیں گے آج کے لیکچر میں وہ ہے مکی و مدنی صورتوں کا تعارف اور قرآن کے موضوعات۔ تیسرا موضوع جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے وحی الہی کی تعریف، اقسام اور اس کی صورتیں۔ چوتھا موضوع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے دورات القرآن کی اہمیت کیا ہے، اور پانچواں موضوع ہے کہ ہمارا گلوبل یوکیو گلوبل کی طرف سے، انڈرسٹینڈ گلوبل کی طرف سے یہ جو دورہ قرآن کروائے جا رہے ہیں اس کا تعارف کیا ہے۔ تو اس کے تعارف کے اندر ہم انشاءاللہ آخر میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ ہم آنے والے دنوں میں کس طرح سے 30 پاروں کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلیں گے، اور پارہ پڑھنے میں یا قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر میں ہمارا طریقہ کار کیا ہوا کرے گا۔ جی تو چلے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے قرآن کی تعریف۔ تو یاد رکھیے گا یہ جو قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ سب سے جو جامع ترین قرآن کی تعریف ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، عربی کے اندر ہے، آپ لوگ اس کا ترجمہ نوٹ کرتے جائیے۔ کیا تعریف ہے جی قرآن مجید کی؟ کلام اللہ تعالی المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ المعجز بلفظہ و معناہ، یہ اپنے الفاظ اور معانی کے اعتبار سے معجز ہے، اس کے اندر اعجاز ہے، یہ دوسروں کو عاجز کر دینے والا ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور اپنے معانی کے اعتبار سے بھی۔ الفاظ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ جو قرآن مجید کے الفاظ جو کہ حروف اور کلمات سے مل کر بنتے ہیں، قرآن مجید اپنے ان الفاظ میں بھی معجز ہے، اور قرآن مجید اپنے معنی کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ المتعبد بتلاوتہ، اس کی تلاوت، المتعبد مطلب عبادت کا باعث ہے، اس کی تلاوت عبادت کا باعث ہے۔ المنقول الینا بالتواتر، اور یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ تواتر کے ساتھ پہنچا۔ تواتر کا مطلب کیا ہے؟ تواتر کہتے ہیں عربی زبان میں ایک ایسی جماعت کا کسی چیز پر اتفاق کر لینا کہ انسان عقلی طور پر اس چیز کو ناممکن سمجھے کہ اتنے زیادہ لوگ کسی جھوٹ پر متفق ہو گئے، اتنے زیادہ لوگوں کا کسی ایسی چیز پر اتفاق کرنا کہ انسان کے لیے یہ محال ہو کہ اتنے زیادہ لوگ جھوٹ پر جمع ہو گئے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہوتا ہے تواتر اور متواتر۔ تو ہم تک یہ قرآن پہنچا تواتر سے۔ المکتوب فی المصاحف، مصاحف کے اندر یہ لکھا گیا ہے، کہاں سے کہاں تک؟ مصاحف کہتے ہیں مصحف کی جمع مصاحف، جو قرآن مجید ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، یہ ہے مصحف۔
تو قرآن مجید مصاحف میں لکھا گیا من اول سورۃ الفاتحہ الی آخر سورۃ الناس، سورۃ الفاتحہ کے اول سے لے کر سورۃ الناس کے آخر تک. بولے جی، سورۃ الفاتحہ کے اول سے لے کر سورۃ الناس کے آخر تک قرآن مجید لکھا گیا مصاحف کے اندر، یعنی کتابی شکل میں لکھا گیا. اور نیچے آپ کی اس تعریف کی وہ وضاحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی. اب دیکھیے، جب ہم نے قرآن کے بارے میں یہ کہا نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نے قرآن کے بارے میں کیا کہا جی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو جب میں نے یہ کہا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو مطلب یہ کہ جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء پر نازل ہوا وہ اس سے نکل گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا قرآن اللہ کا وہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. تو پتہ چلا باقی جو کلام ہیں وہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترے، تو اس وجہ سے ان کو قرآن نہیں کہا جا سکتا. بولے جی، ان کو قرآن نہیں کہا جا سکتا. نمبر 2، الفاظ کے اعتبار سے معجز ہے. کیا مطلب معجز؟ یعنی اس جیسے الفاظ کوئی نہیں لا سکتا. بالفاظ دیگر قرآن وحی الہی ہے، جس جیسا لانے کا پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا اور کسی نے اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کیا، جیسے احادیث قدسیہ وغیرہ ہے. اب یہ جو احادیث قدسیہ وغیرہ ہے یہ قرآن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور قرآن کی ہم نے تعریف میں کہا المتعبد بتلاوتہ، یہ قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اگرچہ وہ وحی ہیں، احادیث قدسیہ اگرچہ وہ معنی مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم انہیں قرآن نہیں کہہ سکتے. بولے ہم انہیں قرآن نہیں کہہ سکتے. تو مصاحف میں تحریر شدہ مطلب یہ کہ وہ آیات جو پہلے قرآن کا حصہ تھی پھر وہ منسوخ ہو گئیں، دوسری آیات نے آ کر ان کو ناسخ کر دیا، تو وہ جو آیات اب قرآن کے باہر ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں، وہ آیات بھی قرآن نہیں کہلا سکتی. بولے وہ آیات بھی قرآن نہیں کہلا سکتی. اور تواتر کے ساتھ منقول ہے. تواتر کی تعریف جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ ایسی مطلب احادیث کی 2 قسمیں ہیں، بعض احادیث تواتر سے منقول ہے، بعض احاد ہیں. لیکن قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا تواتر سے ہمارے سامنے منقول ہے. چلیے جی، یہ تھا ہمارا پہلا موضوع تھا قرآن کی تعریف کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں جی قرآن کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے بارے میں. قرآن کے ذاتی نام کون سے ہیں اور قرآن کے صفاتی نام کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، قرآن کے 4 حقیقی نام ہیں، یہ قرآن کے ذاتی نام ہیں، اور باقی سارے کے سارے قرآن کے صفاتی نام ہیں. امام زرکشی جو ہیں انہوں نے علوم القرآن پر ایک بڑی پیاری کتاب کو لکھا. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ تحقیق پیش کی کہ قرآن مجید کے کل 55 نام ہیں، 4 ذاتی ہیں اور باقی سارے صفاتی ہیں. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ قرآن مجید کے 90 کے قریب صفاتی نام ہیں. اب دیکھتے ہیں جی قرآن کے حقیقی نام. جو قرآن مجید کے اندر قرآن کے نام آئے ہیں قرآن کے حقیقی وہ 4 نام ہیں. نمبر 1، اس کتاب کو القرآن کہا گیا. کہاں پر؟ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. تو قرآن کا لفظ ایک سے زیادہ مقام پر قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، قرآن کا ذاتی نام ہے. نمبر 2، الکتاب. الکتاب یہ بھی قرآن کا ذاتی نام ہے. اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی ہے اور یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کوئی اس سے پہلے کتابیں گزری. نمبر 3، الفرقان. کہاں پر ہے جی؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. نزل الفرقان، ببرکت ہے وہ ذات اللہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا، متنبہ کرنے والا ہو جائے. تو اس آیت میں قرآن مجید کا ذاتی نام آیا
الفرقان، اور قرآن کا چوتھا ذاتی نام ہے الذکر، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی ذکر ہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ یہ چار تھے جی قرآن کے ذاتی نام، القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر۔ اس کے علاوہ باقی قرآن کے سب صفاتی نام ہیں، جیسا کہ التنزیل، الحدیث، الموعظہ، الشفاء، الرحمہ، النور، الحق، العظیم، المصحف، اور قرآن کے کچھ اور اوصاف کا بھی ذکر ہے قرآن میں، العظیم، الکریم، المتین، المجید، العزیز، یہ سارے کے سارے قرآن کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء کرام نے یہ تحقیق پیش کی کہ جو قرآن کے جو صفاتی نام ہے قرآن کے، ہر صفت کے اندر قرآن کا کوئی نہ کوئی پہلو ہے۔ مطلب تنزیل کے اندر کیا پہلو ہے جی، کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی نازل کردہ ہے، اس کی صفت یہ قرآن تنزیل ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے پاس سے نہیں گڑھا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تنزیل۔ الحدیث، حدیث عربی زبان میں گفتگو کو کہتے ہیں، بات چیت، تو اصل میں یہ قرآن اس میں اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ الموعظہ، قرآن نصیحت ہے۔ الشفا، قرآن شفا ہے۔ الرحمہ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ النور، یہ نور ہدایت ہے۔ الحق، یہ حق ہے، وہ حق کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ العظیم، بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ المصحف، اس کو صحیفے کے اندر لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں، اور ہر صفت کے اندر ہی قرآن مجید کا ایک پہلو ہے، قرآن کا ایک معنی ہے جو کہ دوسرے صفاتی نام سے نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ بڑے پیارے قرآن مجید کے مطلب اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ جو زور دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام جیسے اللہ ہے، یا بعض کے نزدیک الرحمن ہے، باقی اللہ کے صفاتی نام ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نام احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس طرح قرآن مجید کے بھی ذاتی اور صفاتی نام ہیں، نہ صرف اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اور صفاتی نام، بلکہ قرآن مجید کے بھی کچھ ذاتی اور صفاتی نام ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ تو جتنی یہ چیز سمجھ میں آئے گی قرآن سے محبت اتنی بڑھے گی ہماری۔ اب آتے ہیں جی اپنے دوسرے موضوع کی طرف، اور وہ ہے قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت کے بے شمار دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ دلائل ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 2، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ الرحمن الرحیم کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 1، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل کر دے اس اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ تو قرآن کی سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ نمبر 2، قرآن اللہ کا کلام یا اس کے کلمات ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام یا اس کے کلمات ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 15 اور اس سے پہلے سورۃ توبہ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو دیکھیے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، حقیقی کلام جو اللہ نے بیان فرمایا، جبریل امین نے اللہ سے سنا، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنی امت کے لوگوں تک پہنچایا۔ تو یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ
بولے قرآن اللہ کا کلام. دیکھیں نا کبھی کیا قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ان الفاظ کو پڑھ رہا ہوں، ان کلمات کو پڑھ رہا ہوں جو رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام. اس کی ایک آسان سی مثال ہے، اگر کبھی آپ کو اپنے کسی بڑے کا کوئی خط مل جائے جو آپ کے نام لکھا ہوا ہے، تو دیکھیے آپ کس عقیدت کے ساتھ اس خط کو پڑھتے ہیں کہ وہ یہ تو میری طرف ہے، میرے لیے لکھا گیا ہے. تو دیکھیے یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے جو میرے اور آپ کے لیے بیان ہوا، یہ اللہ کا حقیقی کلام ہے. اللہ. تیسری بات اہمیت کے اندر کیا ہے جی کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے جی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو اتارا، نازل کیا، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور یہ چیز قرآن کو باقی کتابوں سے ممتاز بناتی ہے کہ جو باقی آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. نمبر 4، سب مل کر بھی قرآن جیسی ایک کتاب یا 10 صورتیں یا ایک صورت نہیں لا سکتے. دیکھیں یہاں پر آیات لکھی ہوئی ہیں، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 ہے، سورۃ ہود ہے، سورۃ البقرہ ہے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن کی مانند کوئی کلام لانا چاہیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، بعض کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں، پھر بھی اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، پورا قرآن بھی نہیں لا سکتے. نمبر 2، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے. سورۃ ہود کی آیت نمبر 13، ام یقولون افطرا، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے. قل کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ، ٹھیک ہے پھر تم بھی اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ مفتریات گڑھی ہوئی. وَادْعُوا، اور پکارو، من استطعتم من دون اللہ، جتنی تم میں طاقت ہے اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو تو پھر پکارو اللہ کے علاوہ جتنی تمہاری استطاعت اور طاقت ہے. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے جی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس قرآن جیسی ایک سورت لے کر آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سارے مل کر اس قرآن جیسی ایک سورت لے کر آؤ. تو دیکھیں 3 آیات ہیں، 3 چیلنجز ہیں، ان کو کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. اگر مشرکین مکہ ان چیلنجز کو مان لیتے تو یاد رکھیے گا پھر مسلمانوں سے جنگیں کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، ساری جنگیں اس لیے کی گئیں کیونکہ وہ قرآن کے اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر سکے. نہ قرآن جیسی ایک کتاب لا سکے، نہ قرآن جیسی 10 صورتیں لا سکے، اور نہ قرآن جیسی ایک صورت لا سکے. اللہ اکبر. حالانکہ دیکھیے عرب اپنے کلام کے کس قدر وہ ماہر لوگ تھے. انہیں مطلب عربی پر جو ان کے ہاں تکبر تھا اور فخر تھا، وہ ایک ناقابل بیان تھا. وہ اپنے آپ کو بڑا عرب دان اور ماہر سمجھا کرتے تھے، اور قرآن نے بار بار انہیں چیلنج کیا، ایک صورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، قرآن جیسی کتاب لے آؤ. کسی نے اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کیا. دیکھیے ایکسپٹ کرتے تو کہہ دیتے کہ جی یہ قرآن جیسی ایک صورت لانے کا کہا گیا تو یہ ایک صورت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، ہم ایک صورت لے آئے. نہیں، کوشش بھی نہیں کی. انہیں پتا تھا یہ انسانی عقل کا کام ہی نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. اب ہم آتے ہیں قرآن کی اہمیت کے اندر 4 باتیں پڑھنے کے بعد اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جی، قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت.
آپ دیکھیں جب آپ سب لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ آج اور آنے والے 30 دنوں میں آپ دورہ قرآن میں قرآن مجید کی آیات کو، ترجمے کو، تفسیر کو اور ان ساری چیزوں کو سیکھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ تجارت خسارے کی نہیں، یہ فائدے کی تجارت ہے۔ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 29 اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وَأَنفَقُوا اور انہوں نے خرچ کیا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، سرًا وعلانیہ پوشیدہ بھی اور علانیہ طور پر بھی، یرجون تجارتاً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں، لن تبور جو ہرگز خسارے میں نہیں جاتی، یہ تجارت کبھی نقصان کی طرف جاتی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کتاب کی تلاوت یہ ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ ہے ہی نہیں، اس کے اندر بس فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والا سب سے بہتر، صحیح بخاری کی حدیث حضرت عثمان بن عفان کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بڑا پیارا ایک اثر ہے، آپ وہ پڑھیے۔ حضرت عثمان سے امام ابو عبد الرحمن السلمی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، یہ جو حدیث آپ نے پڑھی نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی کون ہے جی؟ مطلب حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر آگے حضرت عثمان سے جن تابعین نے سنا ان کا نام ہے حضرت ابو عبد الرحمن السلمی۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قرآن پڑھانا شروع کیا اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک قرآن پڑھاتے رہے۔ اچھا اب اگر ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کا ابتدائی زمانہ لیں اور حجاج بن یوسف کے زمانے خلافت کا بالکل آخری زمانہ لیں تو یہ 72 ایئرز 72 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ اور اگر ہم کم سے کم زمانہ لیں، مطلب حضرت عثمان کی خلافت کا بالکل آخری دور اور حجاج بن یوسف کی خلافت کا بالکل ابتدائی دور لینا تو پھر بھی یہ 38 سال بنتے ہیں، 38 ایئرز۔ اللہ اکبر۔ اور انہی کا قول ہے، امام ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، اور یہ ہے وہ جس نے میری اس جگہ پر مجھے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ جس نے میری جگہ پر مجھے بٹھایا ہوا ہے۔ یاد رکھے گا علماء کرام کہتے ہیں اگر آپ کا شمار ان دو لوگوں میں نہیں ہوتا نا تو مطلب یہ کہ آپ خیر سے محروم ہیں، آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن آپ خیر سے محروم ہیں اگر آپ کا شمار ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں نہیں ہو رہا۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ آپ ان دونوں کے اندر آ جائیں، سیکھنے اور سکھانے والوں میں۔ اب آگے دیکھیں امام مناوی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں خیر المتعلمین والمعلمین من كان تعلمه وتعلیمه فی القرآن، سب سے بہترین سیکھنے والے اور سکھانے والے وہ ہیں جن کا سیکھنا سکھانا صرف قرآن تک ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اذ خیر الکلام کلام اللہ، کیونکہ سب سے بہترین کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ اور اس طرح فقدا، اور اسی طرح خیر الناس بعد النبیین، انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ ہیں وہ من اشتغل بھی، جو اس قرآن کے ساتھ مشغول ہو گیا، جو اس قرآن کے ساتھ مشغول ہو گیا وہ سب سے بہترین لوگوں میں آتے ہیں انبیاء رسول کے بعد۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، تقوی اور قرآن کا ایک حدیث میں ذکر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی کہ علیک بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ فإنہ رأس الامر کلہ،
یہ سارے کے سارے معاملے کا جو اصل ہے نا وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے، اس کو لازم پکڑو۔ قلت، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زدنی، کوئی اور نصیحت بھی کر دیجئے۔ ٹھیک ہے آپ نے تقوی کی نصیحت کر دی، کوئی اور نصیحت بھی کرے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، تلاوت قرآن کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ قرآن کی تلاوت تیرے لیے زمین میں نور ہے، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرہ ہے۔ قرآن کی تلاوت زمین میں تیرے لیے نور اور آسمان میں تیرے لیے ذخیرے کا باعث ہے۔ تو دیکھیں اللہ کا تقوی اور قرآن کی تلاوت دونوں کو ایک حدیث میں جمع کر دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سیکھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی کس قدر فضیلت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو تقوی کے بعد اگلی جو نصیحت کر رہے ہیں جی وہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 4، اللہ کے اہل اور خاص لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں۔ قالو، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کے اہل و عیال ہیں؟ قال، اللہ کے اہل کون ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ، اللہ والے ہیں، وخاصتہ، اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ جو قرآن والے ہیں نا، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں۔ چلیے جی، قرآن مجید کی سیکھنے کی فضیلت کے بعد اب ہم آتے ہیں نزول قرآن کے مقاصد کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہماری طرف نازل کیا، تو اس نزول کے کیا مقاصد ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلا مقصد ہے جی اصلاح الاعتقادی و تعلیم العقد الصحیح، عقیدوں کی اصلاح کرنا، عقیدوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کو صحیح عقیدہ سکھانا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے تعلق کو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ استوار کرنا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں بہت سے واسطے آ چکے تھے۔ کسی نے یہ سمجھ لیا کہ جی یہ جو بت ہیں، کسی نے یہ سمجھا یہ جو ہم سے پہلے نیک ہونے والے نیک لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کرنا، لوگوں کے تعلق کو ان کے رب کے ساتھ جوڑنا۔ نمبر 2، تہذیب الاخلاق، اخلاق کی پاکی، اخلاق کو پاک صاف کرنا۔ الثالث، نمبر 3، التشریع، شریعت دینا۔ اللہ کے بندوں کو زمین میں رہنے کے بعد جن عبادات کی ضرورت پڑے گی، ان عبادات کے لیے باقاعدہ ایک شرع، ایک نظام کو مرتب کرنا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے، تشریع، جس کے اندر معاملات، اخلاقیات، احکام مسائل، ساری چیزیں آتی۔ الرابع، چوتھا مقصد کیا تھا قرآن کے نزول کا جی؟ سیاست الامہ، امت کی سیاست اور حکومت، امت کو سکھلانا۔ نمبر 5، القصص و اخبار الامم السالفہ، جو پہلے گزرنے والی امتیں ہیں ان کے واقعات اور ان کی خبریں قرآن امت محمدیہ کو پہنچانا، ان تک لانا، یہ بھی قرآن کے نزول کا مقصد ہے۔ السادس، چھٹا مقصد، التعلیم بما يناسب حالت عصر المخاطبین، قرآن مجید کا اس انداز سے تعلیم دینا جو مخاطبین کے زمانے کی حالت کے بالکل مناسب ہے، اس کے مطابق قرآن کا تعلیم دینا۔ السابع، ساتواں مقصد، المواعظ والانذار والتحذير والتبشیر، قرآن مجید کے اندر نصیحتیں بھی ہیں، موعظہ کی جمع مواعظ، انذار، اس کے اندر تنبیہات بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں، تحذیر، کسی چیز سے بچانا بھی ہے، اور تبشیر، خوشخبریاں دینا بھی ہے۔ اور الثامن،
8واں مقصد کیا ہے جی نزول قرآن کا؟ الاعجاز بالقرآن لیکون آیتا دالتا علی صدق الرسول. قرآن مجید کے ذریعے اعجاز، یہ قرآن ایک معجزہ ہے اللہ کا، یہ قرآن ایک اللہ کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو ابھی بھی ہے، تاکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک واضح نشانی اور دلیل ہو جائے. نزول قرآن کے مقاصد میں سے بعض علماء نے تدبر اور تفکر اور تذکر کو بھی بیان کیا. تدبر اور تفکر مطلب قرآن میں غور و فکر کرنا، تذکر مطلب قرآن کے ذریعے نصیحت پکڑنا، اور بعد نے یہ کہا کہ یہ قرآن کے مقاصد نہیں، قرآن کی حکمتیں ہیں. سورۃ صاد کی آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یہ بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ قرآن کی آیات میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقلوں والے نصیحت پکڑ سکیں، عقل والے نصیحت پکڑ سکیں اور اللہ کے بندے اللہ کی کتاب میں تدبر اور غور و فکر کر سکیں. یہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے، اس کتاب کے نزول کا مقصد ہے، یہ بابرکت کتاب ہے. اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہے. بولے جی قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہے؟ تو یہاں پر قرآن مجید کے 5 حقوق کو بیان کیا گیا. سب سے پہلا قرآن کا ہم پر حق ہے قرآن پر ایمان لانا. ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اس کتاب کے کلام الہی ہونے اور رہتی دنیا تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہونے پر ایمان لائے. آپ کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن اس زمانے کے لیے تھا، اس زمانے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ قرآن جب تک یہ دنیا باقی ہے، مطلب قیامت سے پہلے آخری آنے والا جو انسان ہے نا، اس کے لیے بھی یہ قرآن ہی کتاب ہدایت ہے. یہ ایمان رکھنا. جیسا کہ اللہ نے کیا فرمایا جی سورۃ النساء آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمینو، میم کے نیچے زیر ہے تو امر ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، آمینو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اللہ نے اتاری، ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں واقع ہوا، اور تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو یہ جو کتاب ہے نا، اس پر ایمان لانے میں درذیل امور شامل ہے. نمبر 1 کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے جو بعینہ اسی طرح لوح محفوظ میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ پر نازل ہوئی، اور آج بھی بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اسی حالت میں ہمارے درمیان موجود ہے. نمبر 2، اس میں مذکور ہر چیز کی تصدیق کی جائے، ہر حکم اور ہر نہیں کو حق اور عدل و انصاف پر مبنی مانا جائے. نمبر 3، اس کتاب میں جو چیز حلال ہے اسے حلال، اور جو حرام ہے اسے حرام سمجھا جائے. یہ بھی قرآن کا ہم پر حقوق میں سے اور قرآن پر ایمان لانے میں سے ہے. نمبر 4، یہ کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. اب اسے کوئی دوسری کتاب نہ تو منسوخ کر سکتی ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. یہ آخری اللہ کی کتاب ہے جو قیامت سے پہلے ہوتی ہے. یاد رکھیے گا یہ ساری چیزیں قرآن پر ایمان لانے میں سے ہے. مطلب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی حکم آیا، یہ حکم اس زمانے کے لیے تھا جی آج کے لیے نہیں ہے، تو مطلب یہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ حکم تو آیا ہے میں مانتا ہوں لیکن میرا دل نہیں مطمئن ہوتا، تو اسے چاہیے اپنے ایمان کا جائزہ لے، دل کیوں مطمئن نہیں ہوتا. دوسرا حق، پہلا حق ایمان، دوسرا تلاوت.
اس مبارک کتاب کا دوسرا حق کیا ہے کہ صبح شام اس کی تلاوت کی جائے، بلکہ اس پر ایمان کا یہ تقاضا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس قرآن کا انکار کرے، اس کے ساتھ کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا حق کیا ہے جی قرآن کا؟ قرآن پر عمل کیا جائے۔ اور کیا مطلب عمل کیا جائے؟ مطلب یہ کہ قرآن کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاری جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ اور یاد رکھیے گا یہ قرآن کا اولین یعنی قرآن کے نزول کا مقصد بھی ہے، اور قرآن کا ہم پر حق بھی ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ کیا مطلب اتباع کرو؟ مطلب اس قرآن کو مانو، اس کے پیچھے چلو، اس پر عمل کرو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب اس کتاب کے پیچھے چلو گے اور تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ وہ دو کام ہیں جن پر اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں اگر کوئی انسان ہی کہتا ہے کہ جی ہمارے معاشرے پر اللہ کی رحمت نازل کیوں نہیں ہو رہی، تنگیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، آپس کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ دو کام کرنے پڑیں گے ہر قوم کو اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے۔ نمبر 1 قرآن کی اتباع، نمبر 2 اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دو کام کرو گے تو تم پر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ تھی جی قرآن کے 3 حقوق: ایمان لانا، تلاوت کرنا، عمل کرنا۔ چوتھا حق ہے قرآن میں تدبر و تفکر کرنا۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کے معنی کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اس میں تدبر سے کام لیا جائے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 پڑھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور سورۃ محمد کی آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا پھر یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تاکہ اس کے ذریعے نصیحت پکڑی جائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ نمبر 5 تعلیم و تبلیغ، قرآن کو سیکھا جائے اور آگے پہنچایا جائے، یہ بھی قرآن کا ہم پر ایک حق ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچا دو گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آگے دوسروں تک پہنچا دو۔ چلیے جی اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے مکی مدنی صورتوں کا تعارف اور قرآن کے موضوعات، اور یہ ہمارے کورس کا آج کا دوسرا موضوع ہے۔ پہلا موضوع قرآن کی تعریف، اہمیت، فضیلت، قرآن کو سیکھنے کی فضیلت، اور قرآن کے ہم پر حقوق۔ دوسرا اہم موضوع ہے جی مکی مدنی صورتوں کا تعارف اور قرآن کے موضوعات۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہ زمانے تنزیل 2 حصوں پر منقسم ہے، مکی دور اور مدنی دور۔ جو ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے وہ مکی دور، اور ہجرت کے بعد کا مدنی دور۔ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کرنے کی طرف مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے آیات اتری، صورتیں اتری، وہ سب قرآن کا حصہ مکی کہلائے گا، چاہے وہ مکہ سے باہر ہی کیوں نہ نازل ہو۔ اور وہ صورتیں، وہ آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد اتری، وہ مدنی کہلائے گا، چاہے وہ مدینہ کے باہر ہی کیوں نہ نازل ہو۔ مطلب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں کچھ آیات اتری، حدیبیہ میں،
حجۃ الوداع، کبھی سفر کے دوران کچھ آیات اتری. تو یاد رکھیے گا معیار مکہ مدینہ نہیں ہے، معیار ہے ہجرت. ہجرت سے پہلے والی آیات مکی اور ہجرت کے بعد والی مدنی. قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں. 86 مکی اور 28 مدنی. اور کچھ علماء کا یہ قول ہے کہ جو متفقہ مدنی صورتیں ہیں نا، جن پر اتفاق ہے، وہ 20 ہیں، اور جن میں اختلاف ہے کہ مدنی ہیں یا مکی ہیں وہ 12 ہیں، اور جو متفقن علیہ مکی صورتیں ہیں وہ 86 ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کی طرف. جو مکی صورتیں ہیں نا، ان میں آیات اور صورتیں مختصر اور مدلل ہیں. بولے مکی صورتوں کی آیات مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، جیسے یہ آخری پاروں میں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، ان میں سے اکثر مکی صورتیں ہیں. آیات مختصر چھوٹی لیکن مدلل. نمبر 2، مکی صورتوں کے اسلوب میں ایک قوت ہے اور خطابت میں ایک شدت بیان ہے جو ان کو خوبصورت بناتا ہے. نمبر 3، کہ ان میں مقابلہ جو تھا نا مکہ کے اندر، وہ بت پرستوں سے تھا جو کہ انتہائی متکبر اور مغرور تھے. تو قرآن مجید کی مکی صورتوں کے اندر پھر وہی قوت ہے. نمبر 4، کہ ان میں عقائد و ایمانیات کی دعوت ہے اور انہی پر زیادہ توجہ دی گئی ہے مکی صورتوں میں. اور نمبر 5، مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم دیا گیا ہے. بولے مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم دیا گیا ہے مکی صورتوں میں. جی یہ سب کے سب مکی. اب مدنی صورتوں کی کیا خصوصیات ہیں جی؟ مکی کے مقابلے میں مدنی صورتیں جو ہیں ان کی آیات لمبی لمبی ہیں اور صورتیں طویل ہیں. جیسے آپ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ الانعام، مائدہ، ان ساری صورتوں کو دیکھ لیجئے. مدنی صورتیں آیات بھی لمبی لمبی اور صورتیں بھی بڑی طویل، اور متعدد احکام جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں ہیں. جبکہ مدنی صورتوں کا انداز سادہ اور نرم ہے تاکہ جو مخاطبین ہیں وہ مطیع ہو کر اسلام قبول کریں. نمبر 3، ان میں اہل کتاب اور منافقین ہیں. جو ان سے خطاب ہے وہ اہل کتاب اور منافقین میں ہے. مکی صورتوں میں خطاب بت پرست مشرکوں سے تھا، مکہ والوں سے. مدنی صورتوں میں خطاب ہے اہل کتاب سے یا منافقین سے. تو جیسے مکی صورتوں میں عقائد کثرت سے بیان ہوئے تھے، تو مدنی صورتوں کے اندر عبادات اور معاملات کثرت سے بیان ہوئے. اور انہی احکام کے اندر جہاد اور نماز، روزہ، نکاح، طلاق، مال غنیمت، جہاد، یہ ان ساری چیزوں کے احکامات تفصیل کے ساتھ مدنی صورتوں میں بیان. اچھا جی، اب آپ کیا کہتے ہیں کیسے ہمیں پتہ چلا؟ مطلب ایک سورت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ مکی ہے یا مدنی؟ آپ کے اندر یہ ملکہ اور یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا، جس صورت میں کلا کا لفظ آئے نا، کلا، وہ مکی صورت ہے. آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آئے، وہ مکی صورت ہے سوائے سورۃ البقرہ کی. سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جو آئے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم اور فرشتوں کا، آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو اور پھر ابلیس کا جو واقعہ آیا ہے سورۃ البقرہ میں. سورۃ البقرہ کے علاوہ قرآن میں جہاں جہاں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے، یہ سب کی سب مکی صورتیں ہیں. اچھا، جن صورتوں میں سجدہ تلاوت ہے مکی صورتیں ہیں. اللہ کی وحدانیت ہے، انسانوں کا موت کے بعد روز قیامت دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے، مکی صورتیں ہیں. جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کی، سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کی، ان دو صورتوں کے علاوہ جن جن صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں وہ ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں. انبیاء یا سابقہ امتوں کے حالات و واقعات ہوں سوائے سورۃ بقرہ اور آل عمران کی، کیونکہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کے اندر بھی گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں،
تو ان کے علاوہ آپ کہہ لیجئے جو باقی ہے نا وہ سب کی سب کیا ہے جی، سورۃ بقرہ اور آل عمران کے علاوہ جہاں جہاں گزشتہ اقوام کے حالات واقعات بیان ہوئے سب مکی صورتیں۔ نمبر 5، عربوں کے اسلوب کے مطابق قسم کھائی گئی ہے مکی صورتوں میں، جس سے مطلوب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی تسکین بھی ہو جائے، صبر و برداشت کی تلقین بھی ہو جائے۔ اور نمبر 6 کہ ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس یا پھر یا بنی آدم کہا گیا ہے وہ سب کی سب مکی صورتیں۔ ہر وہ سورج جس میں یا ایھا الناس یا بنی آدم کہا گیا، بولو کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی مکی صورتوں کے بعد مدنی صورتوں کی پہچان کیسے کی جائے۔ تو یاد رکھیے گا جن صورتوں کے اندر معاشرتی احکام ہیں، مثلا حدود ہے، میراث ہے، انفرادی اور اجتماعی احکام ہے، وہ سب مدنی صورتیں ہیں۔ ہر وہ آیت جس کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، وہ سب کی سب مدنی صورتیں ہیں۔ اہل کتاب کو خطاب ہو یا اہل الکتابی، مدنی صورتیں۔ اہل کتاب کے ساتھ مکالمے، مدنی صورتیں۔ انہیں دعوت دینے اور باہمی معاملات نپٹانے کا طریقہ بتایا گیا، سب کی سب مدنی صورتیں۔ جن میں منافقین اور ان کی سازشوں کا ذکر ہے، سب کے سب مدنی صورتیں۔ چلیے جی، اب ہم آتے ہیں جی اپنے تیسرے موضوع کی طرف۔ بڑا پیارا موضوع ہے، قرآن مجید اللہ کی وحی ہے۔ اب جب ہم نے کہا کہ قرآن اللہ کی وحی ہے تو پھر وحی کی تعریف کیا ہے، لفظی تعریف کیا ہے اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ لفظی تعریف تو عربی زبان میں وحی کا لفظ در ذیل معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ الاشارہ، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ الایماء، یہ بھی اشارہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الکتابہ، لکھائی کے معنی میں۔ السرعہ، جلدی کے معنی میں۔ الصوت، آواز کے معنی میں۔ الالقاء، کوئی چیز ڈالنا، کسی تک پہنچانے کے معنی میں۔ الالقاء، یہ سب وحی کے لفظی معنی ہیں عربی ڈکشنری کے اندر۔ اب آتے ہیں جی وحی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، تو اصطلاحی تعریف ہے جی الوحی کلام اللہ تعالی المنزل علی نبی من انبیائہ۔ وحی جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، المنزل، جس کو نازل کیا گیا ہے، علی نبی من انبیائہ، اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی پر اتارا گیا ہے اللہ کا کلام، اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے دیگر انبیاء رسول کی طرف اللہ کا کلام اتارا گیا، اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ وحی کی دیکھیں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اللہ خود اپنے نبی سے کلام کرے جیسا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ نمبر 2، کہ اللہ کلام تو نہ کرے لیکن اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، بولے اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے، اللہ دل کے اندر کوئی بات ڈال دے، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ نمبر 3، سچے خواب کے ذریعے کوئی بات بتا دی جائے، یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ نمبر 4، جبریل امین کو کوئی پیغام دے کر بھیجا کہ جا کر میرے اس نبی رسول میرے بندے تک یہ پیغام پہنچا دو، اور ہمارا قرآن مجید سارا کا سارا تقریباً اسی، یہ جو چوتھی قسم ہے نا کہ اللہ کسی اپنے پیغمبر، کسی ایلچی کو بھیجے، پیغام رساں کو بھیجے جو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبی رسول تک آئے، قرآن مجید سارا اس صورت سے ہے۔ جبریل امین کے ذریعے قرآن کو نازل کیا گیا، اتارا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں وحی کن کن معانی کے لیے استعمال ہوا۔ بولے قرآن مجید میں وحی کن کن معانی کے لیے استعمال ہوا۔ نمبر 1، الارسال، اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اپنے انبیاء کی طرف بھیجتا ہے، جیسے سورۃ النساء کی آیت نمبر 163، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔
تو مطلب یہاں وہی بھیجنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم نے آپ کی طرف بھیجا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور جو ان کے بعد دیگر انبیاء تھے ان کی طرف بھیجا. اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن میری طرف بھیجا گیا ہے. نمبر 2، وہی دوسرے جس معنی میں قرآن میں استعمال ہوا وہ ہے جی الاشارہ، اشارہ کے معنی میں، کہ اللہ اشارے سے کوئی بات سمجھا دے. کیسے؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، سورۃ مریم کی بالکل ابتدا کے اندر، کہ انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو یہاں وہی اشارہ کے معنی میں ہے. وَالْبَيَانُ فِي مَا قَبْلَ، اور اس سے پہلے کیا بیان ہے کہ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. ان کا ہماری نشانی کیا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا نشانی کیا ہے؟ کہا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک کسی سے بات چیت نہیں کر پائیں گے. قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا. وہی تیسرا جس معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ ہے الہام. کیا مطلب الہام کا؟ الہام کا مطلب یہ کہ اللہ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے جس سے دل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. بولے جی اللہ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے جس سے دل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. بولے جس سے دل کا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی وحی کہتے ہیں. اور اس کی مثال سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. کیا مطلب شہد کی مکھی کو ایک بات اللہ نے سمجھا دی، اس کے دل میں ڈال دی. اور یہی قسم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ام موسیٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. مطلب یہ کہ الہام ان کے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈال دی. نمبر 4 کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کا حکم دے دیتا ہے. وحی کی چوتھی قسم کیا ہے جی؟ اللہ کچھ کرنے کا حکم دے دیتا ہے. اور اس کی مثال سورۃ زلزلہ کی 2 آیات یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن یہ جو زمین ہوگی نا یہ اپنی خبریں بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے حکم دیا ہوگا زمین کو کہ وہ اپنے راز اگل دے، اپنی خبریں جو کچھ زمین کے اوپر ہوا یا جو زمین کے اندر ہے سب کچھ اگل باہر کرے، راز و نیاز کو بیان کرنے لگے. اللہ اکبر. تو سورۃ الزلزلہ کی اس آیت کے اندر آیت نمبر 5 میں جو وحی ہے یہ حکم کے معنی میں ہے، امر کے معنی میں. قرآن مجید میں وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے الکلام المباشر، یا پھر القول، بات کرنے یا ڈائریکٹ کلام کے معنی میں. جیسا کہ اللہ کا اپنے انبیاء رسول سے ہم کلام ہونا. وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی. تو یہاں پر وحی سے مراد اللہ کا ہم کلام، اللہ کا گفتگو کرنا، اللہ کا اپنے بندے سے ہم کلام ہونا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ کیسے ہم کلام ہوتا ہے؟ اللہ کیسے کلام کرتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق. کیا اللہ اپنے بندوں جیسے کلام کرتا ہے؟ نہیں. اللہ کے لیے مثال یا صفت نہیں بیان کی جائے گی. لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے. پھر کیسے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسے وہ کلام کرتا ہے. نمبر 6 الاعلام. کیا مطلب الاعلام؟ کے وحی کے ذریعے سے کوئی بات علم میں لانا. جیسے سورۃ شورى کی آیت نمبر 51 ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی انسان کو یہ ذہن نہیں دیتا کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے. ہاں وحی کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے. الوسوسہ. قرآن مجید میں وحی وسوسہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا.
زخرف القول غرورا، کہ یہ جو بعض شیاطین ہوتے ہیں نا، بعض کی طرف وسوسہ ڈالتے ہیں، بڑی لگی لپٹی بات، بڑی مزین کر کے بات کو بعض کی طرف پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ وحی کے ساتھ، یعنی وحی کا لفظ قرآن مجید میں بعض جگہ فعل ماضی کے معنی میں، بعض جگہ فعل مضارع کے معنی میں، قرآن مجید میں اتنے معنی کے اندر جو وحی کا لفظ استعمال ہوا نا، سارے کے سارے معنی کے اندر ایک ہی مراد ہے، اور وہ ہے الاعلام الخفی السری، انتہائی مخفی اور تیز انداز میں کوئی بات کسی تک پہنچا دینا، انتہائی مخفی اور تیز انداز میں کوئی بات کسی تک پہنچا دینا۔ اب ہم آتے ہیں جی آج کے چوتھے اہم ترین موضوع کی طرف، اور یہ ہمارا آج کا سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے، دورات القرآن کا فائدہ کیا ہے۔ دورات القرآن کا فائدہ نمبر 1، آپ کم وقت میں زیادہ مواد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ان سلائیڈز کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ بکھرا ہوا مواد ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، کم وقت کے اندر آپ زیادہ مٹیریل کو کور کر سکتے ہیں دورات القرآن میں۔ نمبر 3، دورات القرآن آپ کو مستقل مزاج بناتے ہیں، یعنی اب دیکھیے نا کہ اگر آپ اس رمضان کے اندر، اللہ آپ سب کو توفیق عطا کرے، اس رمضان کے اندر اگر روزانہ ہمارا 2.5 گھنٹے کا ساتھ ہوا کرے گا، آج انشاءاللہ ہمارا ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہوگا اس پہلے تعارفی لیکچر میں۔ کل چونکہ پہلا پارہ شروع ہو جائے گا تو کل سے ہمارا ساتھ روزانہ 2.5 گھنٹے پر ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اب جب آپ 2.5 گھنٹے روزانہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے نکالیں گے، اور کوشش کریں ساتھ ساتھ لکھیں، مشکل الفاظ کے معنی، نکات صرف اگر آپ سنیں گے نا، شاید آپ کے اندر کچھ سستی آ جائے، شاید باقی کاموں میں آپ مشغول ہو جائیں، ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے۔ جتنا آپ اپنے اس دورے کو اپنے لیے مفید بنائیں گے نا، اتنا آپ زندگی کے اندر مستقل مزاج ہو جائیں گے۔ مطلب اگر آپ اپنی زندگی کو مینیج کرنا چاہتے ہیں نا، تو قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کی روٹین بنا لیجیے۔ نمبر 3، اپنے مستقبل کے اہداف کا تعین کر سکتے ہیں۔ مطلب میں روزانہ اگر 2.5 گھنٹے قرآن مجید کے دورے میں بیٹھ سکتا ہوں، روزانہ ایک پارہ مکمل کر کے 75 گھنٹوں میں قرآن مجید کو مکمل سیکھ سکتا ہوں، تو میں زندگی کے اندر اور بھی بہت سے کام اس مستقل مزاجی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اگلا فائدہ دورات القرآن کا یہ ہے کہ دیکھیں ایک ماہ میں مکمل قرآن کا ترجمہ تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اپنے نوٹس بنا کر پورا سال اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مطلب رمضان کے اندر ہر سال تو آپ تلاوت کرتے ہیں جی، پہلے پارے کی تلاوت، میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ ابھی سے آج رات سے پہلے پارے کی تلاوت شروع کر دیجیے۔ مطلب پہلے دن میں پہلے پارے کی تلاوت کریں اور پھر رات کو وہ پارہ سنیں تفسیر کا۔ رمضان سے پہلے ہر بندے کے 5-6 پارے ہو چکے ہوں تلاوت کے، پھر جا کر رمضان کی تیاری کا بھی مزہ آئے گا کہ الحمدللہ رمضان سے پہلے ہی دورہ بھی شروع کر دی اور 5-6 جو پارے ہیں ان کی تلاوت بھی کر لی۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو اکثر دورات القرآن ہیں وہ ہوتے ہیں رمضان میں۔ اب رمضان کے اندر خصوصی طور پر قرآن کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ کی جو سخاوت ہوتی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی لوگوں میں سب سے سخی تھے۔ اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور جو سب سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی نا وہ رمضان میں ہوتی تھی، حین یلقاہ جبریل، جب جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، تو جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَان، تو جبریل امین آ کر رمضان کی ہر رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے، فَيُدَارِسُ الْقُرْآنَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کیا کرتے۔ جس کی دیکھیں نا قرآن کا مدارسہ، رمضان کی ہر رات میں جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے۔ یہ جو چیپٹر ہے نا، دارسہ یدارس مدارسہ،
اس چیپٹر میں بیسیکلی معنی پایا جاتا ہے دو لوگوں کا، مطلب یہ اس کو سنا رہا ہے، وہ اس کو سنا رہے، اس کو کہیں گے مدارسہ۔ تو وہ کیا منظر ہوتا ہوگا جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے ہوں گے، یہ کہتے ہیں جی مدارسہ، جس میں مشارکت ہے۔ تو دیکھیں نا، دورات القرآن میں ہم بھی جب راتوں کو جاگا کریں گے انشاءاللہ، راتوں کو جاگ کر قرآن مجید کے ساتھ اپنی راتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیا کریں گے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ تھی جی ہمارے آج کے 4 موضوعات۔ آج کے آخری اور 5ویں موضوع کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کا جو دورہ قرآن ہے اس کا تعارف کیا ہے۔ زوم پر یہ جو براہ راست ہمارا کورس ہو رہا ہے اور جس کی ریکارڈنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یا پھر مطلب ہمارے ساتھ الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زوم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بعد میں آپ لوگ اس کی ریکارڈنگ سے بھی فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس کورس کی خصوصیات میں سب سے پہلا صرف و نحو، عربک جو بنیادی 2 علوم ہیں، ایک علم الصرف ہے اور ایک ہے علم النحو۔ علم الصرف کس کو کہتے ہیں؟ حروف کو ملا کر الفاظ بنانا، کلمات بنانا، اس کو کہتے ہیں علم الصرف۔ پھر ان کلمات کو جوڑ کر جملے بنانا، ان کو کہتے ہیں علم النحو۔ علم الصرف اور علم النحو کے قواعد کے مطابق قرآن کا سلیس ترجمہ ہوگا۔ نمبر 2، ہر سورت کا مختصر اور جامع تعارف ہوگا، اور اگر اس کی کوئی فضیلت ہے تو وہ بھی بیان کی جائے گی۔ نمبر 3، مضامین القرآن کے مطابق مختصر تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 4، مضامین القرآن کی معرفت سے قرآن کے اعجاز کو سمجھا جائے گا کہ ماشاءاللہ قرآن کا ہر موضوع اپنے اگلے موضوع اور اپنے پچھلے موضوع کے ساتھ اٹیچ ہے، جیسے ایک زنجیر کی ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو قرآن کا ہر موضوع دوسرے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جب ہمیں قرآن کے مضامین کے اندر ماشاءاللہ ایسی چیزیں پتہ چلیں گی تو قرآن کے معجزہ ہونے پر ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ نمبر 5، مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین کا تفصیلی جائزہ لیں گے انشاءاللہ، اور فرق دیکھیں گے۔ جیسا کہ آج ہم نے اس لیکچر کے اندر دیکھا کہ مکی صورتوں کی کیا پہچان ہے، مدنی صورتوں کی کیا پہچان ہے، مکی صورتوں کے موضوعات کیا ہیں، مضامین کیا ہیں، مدنی صورتوں کے مضامین کیا ہیں۔ تو پڑھتے ہوئے بھی ہم جہاں جہاں جو جو چیزیں آئیں گی انشاءاللہ وہاں پر مینشن کیا جائے گا کہ دیکھیں یہ مدنی صورت ہے تو اس کے اندر یہ موضوعات بیان ہو رہے ہیں، مکی صورت ہے تو یہ موضوعات بیان ہو رہے ہیں۔ عقائد، احکام و مسائل اور اخلاق کی آیات کی وضاحت ہوگی۔ کسی جگہ عقائد کی آیات ہے تو بتایا جائے گا یہ فلاں عقیدہ ہے، یہ عقیدہ یعنی اللہ پر عقیدہ رکھنا، یا اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر، یا اللہ کی کتابوں پر، یا آخرت کے دن پر، یا اچھی بری تقدیر پر، اس کا تعلق کس عقیدے، کس ایمان کی قسم سے ہے۔ احکام و مسائل، اخلاق، معاشرتی مسائل۔ اور اسی طرح اس کورس کی خاص بات کہ ہر کلاس کے آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ ہم 2.5 گھنٹے کے اندر ایک پارہ مکمل کیا کریں گے، اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے سوال جواب کی نشست ہوا کرے گی۔ کورس کے مقاصد، کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا، نہ صرف جاننا بلکہ اس کو لکھنا۔ تو آپ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ترجمے کو لکھیں گے۔ اچھا، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ میرا خیال ہے ہمارے پاک و ہند کے اندر جو لوگ ہیں یا پھر شاید دنیا کے بعض دیگر ممالک کے اندر بھی، ایک آپ کو اسلامی کے عربک مکتبات سے ایک قرآن مجید ملتا ہے جس کو کہتے ہیں بیاد والا قرآن۔ بیاد والا قرآن ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کے ساتھ ورک شیٹ سے شیئر کی جائیں گی، اگر آپ چاہیں تو ان ورک شیٹ کا پرنٹ لے لیجئے، وہی بہت مفید ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر لائن کے نیچے آپ کو ایک لائن خالی ملے جس میں آپ ترجمہ لکھتے جائیں اور سائڈوں پر آپ پوائنٹس لکھتے جائیں، تو اس کے لیے پھر بہترین آپشن ہے بیاض والا قرآن، سفیدی والا قرآن، وہ تقریباً ہر جگہ سے مل جاتا ہے۔ آپ وہ لے لیجئے اور نیچے نکات کو پوائنٹس کو لکھتے جائیں۔ نہیں تو ہماری ورک شیٹ جو ہر پارے کی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی،
آپ ان کا پرنٹ لے لیجئے اور مشکل الفاظ کے معنی اور کچھ پوائنٹس کو لکھتے جائیں. لکھیں گے تو آپ کا یہ کورس آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہو جائے گا. نمبر 2، قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر ان میں تدبر اور تفکر کرنا. نمبر 3، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا. نمبر 4، آیات اور صورتوں کا آپس میں جو ربط ہے باہم، اس کو جان کر قرآن کے اعجاز کو سمجھنا. اور نمبر 5، مختصر وقت میں جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا. یہ بھی ہمارے کورس کا ایک مقصد ہے. اب طریقہ کار کیا ہوگا ہمارے اس کورس میں؟ پہلے ایک سلائیڈ آئے گی اور اس سلائیڈ پر ہر صفحے کے مضامین کو بیان کیا جائے گا. پھر ہر مضمون کو تفصیلی پڑھا جائے گا. پہلے لفظی اور سلیس ترجمہ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر ہوگی انشاءاللہ. ہر سورت کی ابتدا میں اس سورت کا تعارف ہوگا اور اگر اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ہے تو وہ بیان کی جائیں گی. اگر کسی آیت کی تفسیر میں کوئی دوسری آیت ہے، حدیث ہے یا سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے تو اکثر مقامات پر وہ بھی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. ضمائر، قرآن کی بہت کم کوئی ایسی لائنیں ہوں گی جن میں پروناؤنز ضمائر یوز نہیں ہوئے. اچھا، یہ جو ضمائر ہے نا، یاد رکھیے گا ان کو انگلش میں آپ پروناؤن کہتے ہیں. ہر پروناؤن کا ایک ناؤن ہوتا ہے. مطلب یہ پروناؤن، یہ اسم، ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر وہ آیا یا وہ سب آیا، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کون ہے؟ یا وہ عورت مونس آیا ہا، تو یہ کون سا ناؤن اس سے مراد ہے؟ تو ضمائر کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کی ٹرانسلیشن ایسی کیجئے گی کہ پہلی مرتبہ اس کا ترجمہ ایز اے ضمیر، ایز اے پروناؤن کیا جائے گا اور سیکنڈ ٹائم اس کا ترجمہ واضح طور پر بتایا جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. کیا مطلب آیت کریمہ ہے ہمارے پاس تو ہم ایسے ترجمہ کریں گے، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، یعنی اس کتاب میں. پہلے بتایا جائے گا ہی، اس میں، پھر کس میں، یعنی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہی سے مراد کتاب ہے قرآن مجید. یہ ماشاءاللہ جی آپ کے دورہ قرآن کی پہلی سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، جہاں سے ہم کل اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. بولے، جہاں سے کل ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو دیکھیں کیسے ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ جی. ہم ایسے ایک پیج آئے گا ہمارے پاس. اس پیج کو ہم نے 4 موضوعات میں تقسیم کیا. پہلا کلر، دوسرا کلر، تیسرا کلر، چوتھا کلر. ہر کلر ایک الگ موضوع پر دلالت کر رہا ہے. پھر ہم اگلی سلائیڈ کے اندر کیا کریں گے؟ پہلے موضوع کو لے لیں گے، پھر اس کو پڑھیں گے. اس سے اگلی سلائیڈ دوسرا موضوع، اس سے اگلی سلائیڈ تیسرا موضوع، اور اس سے اگلی سلائیڈ چوتھا موضوع. مطلب جدھر یہ پورا پیج دکھائی دے گا نا، پورا پارا، یہاں پر مطلب پورا پیج جو دکھائی دے رہا ہے، پورا صفحہ، یہاں پر ہم پڑھیں گے نہیں، بس اس میں صرف آپ موضوعات کی پہچان کریں گے کہ اس صفحے پر یہ والے موضوعات ہیں. پھر پڑھیں گے کہاں پر؟ یہاں پہ پڑھیں گے، تاکہ ایک تو جو عربی رسم الخط ہے قرآن مجید کا وہ بھی تھوڑا بڑا ہو جائے اور ہم 1 بائی 1 موضوعات کو لے کر چل سکیں. تو اس طرح جب چوتھے موضوع کو پڑھ لیں گے تو ہمارا یہ والا صفحہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلا صفحہ آ جائے گا. جب بھی کوئی صورت آئے گی ہمارے اس کورس میں تو صورت کا تعارف ہوگا. کیسے؟ مثلا جب صورت سبا آئے گی انشاءاللہ تو بتایا جائے گا صورت سبا، اس کی آیات کی تعداد 54 ہیں. صورت کا نام کس مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا؟ تو اس کی آیت نمبر 15 کی مناسبت سے رکھا گیا. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. تو صورت کا نام قوم سبا کی مناسبت سے رکھا گیا جس کا تذکرہ اس صورت میں. پھر آیات وائز اس کے موضوعات کو بیان کیا جائے گا. مطلب آیت نمبر 1 سے لے کر 21 تک میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے. اور اگر ہم مزید کھول کر بیان کریں تو آیت سے 1 سے لے کر 9 تک میں قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا، مطلب عقائد ہیں. 10 سے لے کر 14 تک میں انبیاء کا ذکر ہے. 15 سے 21 میں قوم سبا اور سیل العرم کا تذکرہ ہے. 22 سے 39 تک میں عمومی وحی پر ایمان لانے کا. ٹھیک ہے جی.
تو اس طرح ہم 1 بائی 1 ایک ایک آیات اور ان کے مطلب کچھ آیات اور ان کے گروپ وائی موضوعات کو لے کر چلیں گے. بعض دفعہ اس طرح ہوگا کہ ہمیں کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کسی حدیث کی ضرورت پڑے گی تو اس حدیث کو آپ کی سلائیڈ میں لکھ دیا جائے گا. بولے اس حدیث کو آپ کی سلائیڈ میں لکھ دیا جائے گا. مثال کے طور پر جیسے یہ آیات ہیں تو اب یہاں پر ہمیں جو شہاب مبین ہے، شہاب مبین کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو ٹوٹتا تارا آپ کو آسمان پر دکھائی دیتا ہے کیا ہے. تو ہم صحیح بخاری کی حدیث سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ان آیات کی تفسیر میں وہ حدیث بھی نیچے سلائیڈ میں لکھ دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات کسی آیت کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے نقشے بنا کر اس آیت کو سمجھایا جائے گا. یہ ایک آیت کریمہ ہے جس ایک آیت کریمہ میں پورا کا پورا دین بیان ہو رہا ہے. تو بعض اوقات کسی آیت کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے نقشے بھی ہمارے کورس کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے. بعض اوقات اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے، مطلب درختوں کا ذکر ہے یا کسی پھل کا ذکر ہے، تو اس کی پکچر ایڈ کر دی جائے گی. مثلا شجرہ طیبہ کا ذکر ہے، اللہ نے مثال کو بیان کیا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں جس مثال کو بیان کیا گیا کلمۃ طیبہ، تو یہ جو پاک بات ہے کا شجرۃ طیبہ، یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے اس کی مثال. تو اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے تو اس کی تصویر آ جائے گی. اور شجرہ خبیثہ سے مراد کون سا درخت ہے؟ اس سے مراد اندرائن کا درخت ہے، ایک کڑوا درخت ہے جو ریگستانوں میں ہوتے ہیں. تو اس کی تفسیر جو تصویر ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو تفسیر میں دکھائی دے گی. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے دورہ قرآن کا یہ طریقہ کار ہوگا. تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. یہ بس قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں، قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں، اس کو سیکھنے کی اہمیت کے بارے میں، وحی الہی کے بارے میں، اور قرآن مجید کے ہم پر حقوق کیا ہیں اس بارے میں، وحی کی مختلف اقسام، صورتیں، اور عمومی طور پر دورات القرآن کی اہمیت اور ہمارے اس دورہ قرآن کی کیا خصوصیات ہیں، یہ ساری چیزیں عمومی طور پر آج اختصار کے ساتھ بیان کی گئیں، جسے تقریباً ہم نے 1.25 سے 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں مکمل کیا الحمدللہ. تو کل انشاءاللہ ہم پہلا پارہ شروع کریں گے آپ کی اسی سلائیڈ سے، جو کہ ابھی آپ کو دکھائی بھی دی تھی. میں آپ کے لیے صرف شوق میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کے لیے کھول بھی دیتا ہوں. انشاءاللہ جی کل یہ والی آپ کی سلائیڈ ہوگی جہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. کل چونکہ نہ تو کورس کا تعارف ہوگا اور نہ ہی ہم دوبارہ سے کوئی تعارفی لیکچر ہوگا، تو انشاءاللہ یہاں سے ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اسی ٹائم پر کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو اب